محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ جوالہ پور و صدر جمعیت علماء اتراکھنڈ، جن کی کوششوں اور محنتوں کی بدولت آج جوالہ پور کے اندر الحمدللہ یہ رونقیں دیکھنے میں مل رہی ہیں، اور یہ دین کی جو بہاریں آج ہم دیکھ رہے ہیں ان میں حضرت مولانا کی محنتوں کا بڑا دخل ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا قیمتی خطاب ہوگا اور انہی کی دعا پر یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ عزیزم محمد عرش یہ بچہ اپنی تقریر پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی خرابیوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، جس سے میری مراد آج کا بڑھتا ہوا فیشن ہے۔ شروع کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگائے اور اس کی خوشبو نامحرم مرد تک پہنچے، نامحرم نہ اس عورت کی خوشبو کو سونگے۔ فتویٰ امام الانبیاء کا، امام العظم کا، امام الکائنات کا، محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ کے نبی عورت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَحِيَا زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اپنی بیویوں کو تیار کر کے شاپنگ کے لیے بازار میں بھیجنے والوں، اقفا بازار میں بھیجنے والوں، اور انہیں فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے شادی حال میں بھیجنے والوں، اور یہ کمزور دلیل دینے والوں کہ مولانا ہماری بیوی ٹھیک ہے، ہماری بیوی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے شادی حال میں جاتی ہے لیکن وہ پرفیوم نہیں لگاتی، کیا وہ میک اپ نہیں کرتی، فیس پاؤڈر اس کے چہرے پر نہیں لگا ہوتا، آئی لائنر، لپ لائنر، آئی شیڈ، کیا یہ تمام چیزیں وہ استعمال نہیں کرتی، اور کیا ان تمام چیزوں میں خوشبو نہیں ہے؟ خوشبو کا تو میدان ہے، بائل پرفیوم الگ ہے، ہیل پرفیوم الگ ہے، یہ آئٹم جتنے خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حاجی ہے، تو نمازی ہے، تو جہادی ہے، تو مجاہدی ہے، تو داڑھی والا ہے، تو نیک ہے، تو صدقہ خیرات دینے والا ہے، لیکن بیوی تیری چوڑیاں پہن کر، زیور پہن کر، خوشبو لگا کر شادی حال میں جا رہی ہے اور غیر مرد کے پاس سے گزرتی ہے۔ کہاں شادی حال میں کھانا پروسنے والے بھی تو غیر مرد ہی ہیں، بیرے آخر ان کے سامنے تو کھانا کھاتی ہے۔ جیوز اپنی بیوی کو غیر مرد کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سالن ختم ہونے پر اس کے سامنے لا کر رکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَحِيَا زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بدلو، اللہ کے لیے اپنی بیویوں کی اصلاح کرو۔ عورت کو خوشبو لگانا ناجائز ہے، اپنے خاوند کے لیے بنے، اس کا سارا زیور، اس کا سارا میک اپ، اس کا بہترین لباس، ان سب چیزوں پر صرف اس کے خاوند کا ہے۔ لیکن اس بغیرتی نے ہمارے گھروں کی کیفیتیں بدل دی ہے۔ خاوند کے لیے جب بیوی گھر میں ہو تو یہ بیچارہ تھکا ہارا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہیں اس کو ادرک کی بو، چٹنی کی بو، پیاز کی بو کچن کے وہیں گندے بندے کپڑوں میں آ جاتی ہے، جن کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اگر یہ اپنی بیوی سے کہے کہ آج آپ کی ڈنر پارٹی ہے فلاں فیملی کے گھر، یہ اطلاع اگر آدھے گھنٹے پہلے اپنی بیوی کو دے دے تو وہ تیار ہوگی یا لڑائی کرے گی۔ آپ بھی کمال کرتے ہو، آدھے گھنٹے میں کیا تیاریاں کروں، مجھے کم سے کم 1.5 گھنٹہ پہلے بتایا ہوتا، اب یہ فلاں تیاریاں میں آدھے گھنٹے میں کیسے کروں؟ یہ مسکین جو مہینہ مہینہ بیوی کے چہرے پر رنگت نہیں دیکھتا، کوئی خوشبو نہیں دیکھتا، اچھا لباس نہیں دیکھتا، وہیں گندے بندے کپڑوں میں وہ گھر میں گھومتی ہے، لیکن جب پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلتی ہے تو بندہ بھی اسے 4 دفعہ دیکھتا ہے، یہ میرے والی تو نہیں، یا کہیں تبدیل تو نہیں ہو گئی، میں نے تو کبھی اسے ایسی شکل میں نہیں دیکھا، اس کی ساری سیرت، اس کا سارا میک اپ، اس کا بہترین لباس، اسے سب یاد آ جاتا ہے۔ جب انہیں عورتوں میں شامل کرنا ہو، عورتوں میں خود کو اونچا دکھانا ہو، تب انہیں سب یاد آ جاتا ہے۔ لیکن خاوند کا کیا؟
जो इसकी जन्नत है, खाविद जो इसकी जहन्नम है। जिसकी वजह से इसे जन्नत मिलने वाली हो या जिसकी नाफरमानियों से जहन्नम मिलने वाली हो, उस मिस्कीन का क्या हक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुस्लिम शरीफ में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाए, इक्फा बाजारों की बात नहीं, रानी बाजारों की बात नहीं, फंक्शन अटेंड करने की बात नहीं, यहाँ मस्जिद की बात है, बैतुल्लाह की बात है, अल्लाह के घर की बात है कि मोहम्मद करीम फरमा रहे हैं कि जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाए उसकी नमाज तब तक कबूल नहीं होगी जब तक वो जनाबत के गुस्ल की तरह गुस्ल नहीं कर लेती। ये सिर्फ फर्जी गुस्ल है। खुशबू लगाकर गैरों के घर में जाने वाली हो, मेकअप करके शादी खान में जाने वाली हो, मोहम्मद करीम की बात है, शायद की बात नहीं, जैदी की बात नहीं, शाह साहब की बात नहीं, मौलवी साहब की बात नहीं, इमामुल अंबिया की बात है जिसका तुमने कलिमा पढ़ा। मोहम्मद करीम फरमा रहे हैं कि जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाए उस हाल में कि उसके जिस्म से खुशबू आ रही हो, उसकी नमाज तब तक कबूल नहीं होगी जब तक वो जनाबत के गुस्ल की तरह गुस्ल नहीं कर लेती। ये सिर्फ फर्जी गुस्ल है। अगर वो जनाबत के गुस्ल की तरह गुस्ल करती है फिर उसकी नमाज कबूल होती है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुरी आदतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।